جبکہ ایک نیگوسیشن ہو رہی تھی ایران امریکہ کے درمیان، اس نیگوسیشن کے ہوتے ہوئے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد کی صورتحال آپ سب کو معلوم ہے، جنگ جاری ہے، تباہی جاری ہے، میزائلیں ہر جگہ ہٹ رہی ہے۔ مجھے بات کرنی ہے اپنی یونین ٹیریٹری کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ آیت اللہ سید علی خامنئی صاحب جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر تو تھے ہی تھے، لیکن مسلمانوں کے ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔ اگرچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ایران پر جو ایگریشن ہوا ہے اس کے خلاف لوگوں نے مظاہرے کیے، پروٹیسٹ کیے، کیونکہ لوگوں کو لگا کہ یہ ایک ہیجمنی ہے اسرائیل اور امریکہ کی، جنہوں نے ایک ساورن ملک کی ساورینٹی کو نہ دیکھ کر ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا اور وہاں کے لوگوں کو ان پر جنگ جو ہے وہ تسلط کر دیا۔ لوگ یہ چیزیں سمجھتے ہیں، بہت سارے ملکوں میں، ایون امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر بھی اس جنگ کے خلاف مظاہرے لوگ نکلے۔ ہمارے اس ملک میں، ہندوستان میں، یہاں بھی کافی سارے مظاہرے ہوئے، ایک ماتم کا ماحول تھا، ایک سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح ہمارے جموں کشمیر میں بھی یہ ایک ماتم کا وقت تھا، یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور یہاں پر بھی لوگوں کی وابستگی ایران اور اس سپریم لیڈر کے ساتھ ہے جو ہماری مذہبی رہنما ہے، تو یہاں بھی لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پہلے دن بڑا پرامن جو ہے لال چوک میں ماتم ہوا، لوگ رو رہے تھے، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، غم تھا، غصہ تھا۔ لیکن پولیس کی طرف سے پہلے دن بڑی کوآپریشن ہم نے دیکھی، انہوں نے الاؤ کیا لوگوں کو یہ وینٹ آؤٹ کرنا، یہ جو دکھ ہے، یہ جو ماتم ہے۔ لیکن یکایک دوسرے دن پولیس کی طرف سے، اور ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پولیس کی طرف سے ریسٹرکشنز عائد کی گئی، اور جب ریسٹرکشنز عائد کی گئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انسیڈنٹس جو ہے جو سننے میں آئے، کہیں تھوڑا پتھراؤ ہوا، کہیں کچھ ہوا۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر پہلے دن لوگوں نے پرامن طریقے میں اپنے ماتم کا اظہار کیا، اپنے غم و رنج و غم کا اظہار کیا، پھر کیا ضرورت تھی کہ یکایک لوگوں کے جمع ہونے پر ریسٹرکشنز کی جائے؟ جب یہاں اپریل میں وہ پہلگام کا واقعہ ہوا، اسی طرح لوگ جو ہے سڑکوں پہ آئے، لوگوں نے اپنا غم و غصہ دکھایا، ٹیررزم کے خلاف ڈیناؤنس کیا اس ٹیررسٹ ایکٹ کو، تب آپ نے لوگوں کو آنے دیا، اپنی فیلنگز کو وینٹ کرنے کا موقع دیا، تب آپ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں کی، اور وہ دور بھی پرامن گزر گیا، لوگوں نے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا اور وہ دور بھی گزر گیا۔ آج کیا مجبوری پڑی آپ لوگوں کو کہ آپ نے ریسٹرکشنز عائد کی، جس کے ریئیکشن میں کہیں کہیں یہ جو ہے پتھراؤ کے واقعات ہوئے یا کوئی نعرہ بازی ہوئی۔ اس سب کو لے کر میں پھر بھی آپ خصوصاً پولیس سے، خصوصاً انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جذبات ہوتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے اپنے ملک کے قائدوں کے خلاف بھی غصہ نکلے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ہم چاہتے تھے، کشمیری لوگ چاہتے تھے، ہندوستان کے لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہمارا ملک جو ہندوستان ہے، یہ وہ ملک ہے جو پہلے ملکوں میں سے ہے جنہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا، یہ وہ ملک ہے جن کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں اور ایران نے ہمارا ساتھ ہر وقت دیا ہے۔ تو ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ تھی، اس ملک کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھی، کشمیر کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ ہماری ملک کی قیادت جو ہے وہ بھی اس کو کنڈیم کرے، جو شہادت ہوئی خامنئی صاحب کی اس کو کنڈیم کرے، اس جنگ کو کنڈیم کرے، اس بربریت کو کنڈیم کرے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا، ہماری قیادت نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر دی، کوئی بات نہیں کی۔ اگر ان کے خلاف بھی غصہ، غم لوگوں نے، ینگ جنریشن نے نکالا تو کون سا بڑا جرم ہے؟ یہ تو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی میں یہ چیزیں ہوتی ہے۔ مختصر میری اپیل ہے
ایل جی صاحب سے اور یہاں کی پولیس سے. ہم جانتے ہیں کہ یہاں کی پولیس بہت اچھی طرح اپنا کام کر رہی ہے, ہماری سرکشا کے لیے کام کر رہی ہے. یہاں پر ڈرگز کا ایک بہت بڑا بہتان ہے, کس طرح پولیس ہمارے یوتھ کو بچانے کے لیے ایون اس ڈرگز کے میدان میں بھی کتنا اچھا کام کر رہی ہے. اور یہ سارے پریکاشنری میجرز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو جان و مال کا نقصان نہ ہو, یہ بھی ہم سمجھتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہم نے سنا وہ حیران کن ہے. ٹھیک ہے 4 دن یہاں مورننگ ہوئی, ماتم ہوا, چلیے کہیں کھٹ پٹ کلیشز بھی ہو گئے, ماحول غم و غصے کا تھا, بات ہی ایسی تھی. لیکن اس کے بعد اس چیز کو اس حد تک کھینچنا کہ اس چیز کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنا, یہ بات قابل قبول نہیں. ہر چیز کو ہم ٹیررزم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. ایک نارمل سرکمسٹانس ہے, غم و غصہ کا ماحول ہے, ایک بہت بڑی لیڈر کی شہادت ہوئی ہے, لوگ ماتم منا رہے ہیں, وہاں پر اگر نعرے بازی بھی ہو گئی, وہاں پر اگر تھوڑا بہت پتھراؤ بھی ہو گیا, اس کا آپ ریئیکشن اب ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. آپ جیلوں میں مردوں کو عورتوں کو بند رکھا ہے آپ نے, اب ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, ان کے کیریئر کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, ٹیررزم کے ساتھ کہیں آپ لنک کر رہے ہیں. تو ہماری اپیل ہے ایل جی ایڈمنسٹریشن سے, پولیس سے, جہاں ہم آپ کی کام کی سراہنا کرتے ہیں وہاں ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی حفاظت کے لیے آپ کام کرتے ہیں انہیں بچوں کا یہ مستقبل ہے. کسی کے نام ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں, کسی کے نام کارروائی کر رہے ہیں, کسی کے نام پی ایس اے کر رہے ہیں, تو برائے مہربانی انہی بچوں کا فیوچر مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اپیل ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ جتنے بھی بچے بچیاں اس وقت جیلوں میں بند ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے, اور ان کے خلاف جو ہے کوئی ایف آئی آر وغیرہ اس قسم کی کارروائی نہ کی جائے. اور ایک اور اپیل میں ایڈمنسٹریشن سے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے جو ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا پر بھی بہت ساری قدغنیں ہیں, میڈیا پر بھی اپنی جو ڈیوٹی ان کو ڈسچارج کرنی ہے اس میں بہت ساری رکاوٹیں سائبر پولیس کی طرف سے آ رہے ہیں. ہم مانتے ہیں کچھ کنٹینٹس ایسے ہوتے ہیں جو قابل مذمت ہوتے ہیں یا جن چیزوں سے امن و امان جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, لیکن ہر کوئی کنٹینٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں, وقت آ گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم ٹیررزم کے ساتھ جو ہے کنیکٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو میڈیا والوں کی رپورٹنگ ہے, اب کافی حد تک سچویشن بدل گئی ہے, ان کی اس رپورٹنگ کو بھی ایک ٹیرر اینگل سے دیکھنا یہ قابل مذمت ہے. امید کرتے ہیں کہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے کشمیر کو, بالخصوص کشمیر کو ایک نارمل سی کی طرف لینے کا کام کرے اور دکھے بھی ایک نارمل جگہ ہے, اور ہمارے بچوں کو بھی لگے کہ ہم ایک نارمل ماحول میں جو ہے زندگی بسر